ویلکم بیک۔ اسلام آباد میں وزیر مملکت مصدق ملک نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ میں سے کوئی ایک کاغذ نکال کے دکھائیں جو یہ کہتا ہو کہ نواز شریف مجرم ہے، نواز شریف منی لانڈرر ہے، نواز شریف نے کک بیک لی ہے۔ جواب سمم بکمن امیون، خاموشی۔ 3 دن عدالت پوچھتی رہی، اس ایک کاغذ کے لیے 7 سال 10 سال سزا دے دی، ساری زندگی کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا۔ جس طرح آپ کی بہنیں ہیں، مائیں بہنیں ہیں، اسی طرح ایک جوان عورت کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا۔ اور جب عدالت نے پوچھا کہ ایک کاغذ، تو کہیں ایک کاغذ موجود نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف کے خلاف کوئی کاغذ موجود نہیں، کوئی ثبوت موجود نہیں، تو مریم نے کس چیز میں معاونت کی تھی؟ جواب سمن بکمن امیون، خاموشی۔ عدالت نے کہا چلیں مان لیتے ہیں، آپ کی بات مفروضے کے طور پہ مان لیتے ہیں، بغیر ثبوت کے مان لیتے ہیں کہ یہ جرم مریم نے کیا، یہ پراپرٹیز مریم کی تھی۔ تو چلیے یہ بتائیے کہ یہ پراپرٹیز 1994 میں مریم کی تھی یا 2006 میں مریم کی تھی؟ خاموشی۔ اور عدالت نے کہا کہ 1994 میں مریم پبلک آفس ہولڈر تھی یا 2006 میں مریم پبلک آفس ہولڈر تھی؟ جواب میں خاموشی۔ تو میں آپ کے سامنے یہ مقدمہ رکھتا ہوں کہ آپ نے ایک عورت کو سال بھر جیل میں رکھا، اس کو 3rd کلاس جیل میں رکھا، اور عدالت میں پیش ہونے کے بعد آپ نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ جرم کا ثبوت ہے، نہ جرم میں معاونت کا ثبوت ہے۔ تو پھر یہ چور 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 کی آواز کیا تھی؟ تو عدالت نے دوبارہ پوچھا کہ چلیں مان لیتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے یہ ایسٹ بیونڈ مینز کا ہے، یعنی آپ کے پاس جو ایسٹس ہیں، جو آپ کے پاس اثاثے ہیں، وہ آپ کی آمدن سے زیادہ ہیں۔ تو اثاثے کی کیا قیمت تھی؟ کوئی کاغذ تو ہوگا نا بھائی، یہ پاکستان تو نہیں ہے، انگلستان ہے، وہاں پہ ہر کاغذ جو بکتا ہے، پراپرٹی خریدی جاتی ہے، وہ رجسٹر ہوتی ہے، اس کی قیمت لکھی گئی ہوتی ہے۔ آپ ضرور اس رجسٹری میں گئے ہوں گے، آپ نے ضرور کہا ہوگا کہ 1994 میں یا 2006 میں اس کی قیمت کتنی تھی؟ جواب سمن بکمن امیون۔ کہا چلیں چھوڑ دیں اس بات کو، یہ بتا دیجئے کہ آپ نے آمدن کا تو ضرور اندازہ لگایا ہوگا، آپ نے انویسٹیگیشن کی ہوگی، تو آمدن کتنی تھی؟ جواب سمن بکمن امیون۔ بھائی اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، مگر ہے تو، اور آج اسی لاٹھی کی گونج جو ہے آپ کو ہر طرف سنائی دے رہی ہے۔ اب آج اس لاٹھی کی گونج کے اندر، اللہ کی بے آواز لاٹھی کی گونج کے اندر وہ فیصلہ پڑھیں جس میں لکھا گیا تھا کہ بیہائنڈ ایوری ویلتھ، اور جو بھی لکھی تھی فارسی، از اے کرائم۔ وہ کیا فیصلہ تھا؟ اب آج میں پوچھتا ہوں، وہ سسلین مافیا جو لکھا گیا تھا، وہ کیا لکھا گیا تھا؟ کون تھا سسلین مافیا؟ وہ والے فیصلے غلط تھے یا یہ والے فیصلے غلط ہیں؟ وہ لوگ کہاں ہیں جو گلیوں کے اندر ہماری بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو آوازیں کستے چور چور؟ آپ نے خانہ کعبہ میں دیکھا، جو اللہ کے گھر کے اندر، اللہ کے گھر میں جو رواداری نہیں دکھا سکتا، جو اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے گالی گلوچ اور بد کلامی کر سکتا ہے، آج میں ان سے پوچھتا ہوں وہ نعرے کس چیز کے لگا رہے تھے؟ میں پوچھتا ہوں کہ وہ NICL کا جو کیس تھا 24 ارب روپے کا، یا EOBI کا جو کیس تھا 44 ارب روپے کا، یا مالن جبا کا جو کیس تھا، یا منرلز اور میٹلز کا جو کیس تھا، وہ کیا ہوا؟ میں آج دوبارہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ صادق اور امین، وہ صادق اور امین جس نے ملک ریاض سے 450 کنال زمین لے لی اور اس کے بدلے میں $250 ملین کا اس کو فائدہ دے دیا کابینہ کے ذریعے، کابینہ میں ایک سیکرٹ کاغذ سائن کیا،
مرزا شہزاد اکبر کو اجازت دی کہ انگلستان جائے اور وہ پیسے جو حکومت پاکستان کو ملنے تھے $250 ملین پاکستان کی پوری آئی ایم ایف کی پہلی قسط $1 ارب کی $1.1 ارب کی تھی. $250 ملین ایک چوتھائی پاکستان کو جو مدد ملی ہے یا جو قرضہ ملا ہے اس کا ایک چوتھائی ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ کے ذریعے 450 کنال لینے والا شخص, اسے کیا کہیں گے بھائی آپ, صادق اور امین؟ یا وہ شخص جس نے عارف نقوی صاحب سے 3 ملین پاؤنڈ لے کے اسے 250 ارب کا فائدہ پہنچا دیا, $1 ملین کا کوئلے کا پلانٹ جو کے الیکٹرک نے لگانا تھا اس کو چھٹی دے دی کہ ہمارے پاس بہت بجلی ہے بھائی, تم رہنے دو. اگرچہ تمہارے کانٹریکٹ میں لکھا تھا کہ تم یہ بناؤ گے کراچی کے لوگوں کی سہولت کے لیے, لیکن جاؤ تمہیں معاف کیا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے 3 ملین پاؤنڈ تم سے لیے. اسے کیا کہیں گے, صادق اور امین؟ ابھی وہ انگوٹھیوں منگوٹھیوں کی باتیں میں نہیں کروں گا, وہ سب آپ کے سامنے. میں تو آج آپ سے صرف یہ پوچھوں گا کہ اگر پہلی 2 لیکس جو تھیں جن کو پر خان صاحب اتنا شور مچا رہے تھے کہ وہ برحق ہیں, تو یہ بعد میں آنے والی 2 کیا تھی بھائی؟ ہمارا آئین کیا کہتا ہے؟ جب ہم آئین لیتے ہیں تو ہم خدا کو حاضر ناظر جان کر ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں, ایسے نہیں, ایسے ہاتھ اٹھا کر خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں کہ اس کام کرنے میں میرے پاس ریاست کے جتنے راز آئیں گے میں اپنی زندگی کے اوپر ان کی حفاظت کروں گا. تو یہ سائفر کیا تھا؟ ایک شخص جس کو آپ ریاستی راز نہ دے سکیں وزیر اعظم کے طور پہ, اس کو آپ کیا کہیں گے, صادق اور امین؟ ایک شخص جو راز جو ہے ریاست کا اس کو بولے کاغذ کا ٹکڑا تھا کھو گیا, اسے آپ کیا کہیں گے, امین؟ یہ امانت رکھی تھی ریاست کی اس امین نے, مگر وہ پھر بھی اسی عدالت کے فیصلے کے تحت آج تک ہیں صادق اور امین. وہ شخص جو پورے ملک کی خارجہ پالیسی داؤ پر لگا دے, چاہے وہ سعودی عربیہ ہو, چاہے وہ قطر ہو, چاہے وہ ملیشیا ہو, چاہے وہ ترکی ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, کبھی امریکہ سازشی, کبھی امریکہ پاکستان کے آئین کو سبورٹ کرنے والا, کبھی امریکہ وہ جس نے پاکستان کی سازش کر کے حکومت الٹائی, اور پھر اسی امریکہ کے اندر آپ نے لابسٹ رکھا وہ شخص جو پاکستان کے ایٹمی توانائی کے خلاف کام کر رہا ہے. یہ وہی شخص ہے جس نے سوال پوچھا تھا شہباز شریف صاحب سے, یہ وہی شخص ہے. اپنے ملک کے خلاف سازش کرنے والے کو کیا کہیں گے بھائی, صادق اور امین؟ وہ جو آپ نے سنی ہے ریکارڈنگز جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خط لکھو تاکہ ملک برباد ہو, دیوالیہ ہو, ان لوگوں کو جو وہ خط لکھ رہے تھے آپ کیا کہیں گے بھائی, صادق اور امین؟ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو انہوں نے کل اوتھ لیا ہے, آپ کو معلوم ہے وہ اوتھ کیا ہے؟ ہم تو سب جانتے ہیں نا, ہمارے ہاں تو جب قسم کھانی ہو, جب اوتھ لینا ہو تو ہم خدا کو حاضر ناظر جان کے اوتھ لیتے ہیں. کوئی قرآن پہ اوتھ لیتا ہے, کوئی خدا کو حاضر ناظر جان کے اوتھ لیتا ہے. کل کے مجمع میں جو انہوں نے ہاتھ ہلایا, جو بھی انہوں نے کیا, میں تو نہیں چاہتا کہ وہ میں اشارہ بھی کروں. کیوں؟ کیونکہ وہ اشارہ تو ہٹلر کا ہے, جو ہٹلر کے سلوٹ کے اوپر لوگوں سے اوتھ لے, خدا رسول کے نام پہ نہیں, قرآن شریف پہ نہیں, بٹلے وہ ہٹلر والا سلوٹ مار کے جو اپنے لوگوں کو بولے کہ قسم کھاؤ, اسے آپ کیا کہیں گے, صادق اور امین؟ تو میں آپ کو صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, مگر اس کی گونج جو ہے وہ نسلوں تک سنائی دیتی ہے. اللہ کی لاٹھی کو تھامے رکھو, حق اور سچ سامنے آتا چلا جائے گا جیسا کہ آج آ رہا ہے. اور آج ان تمام لوگوں کو جو گالی گلوچ کر رہے تھے, ایک مرتبہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس کے کہنے پہ کیا کر رہے تھے. بہت بہت شکریہ.
फरमान साहब जियो से और कामरान दुनिया से सर साहब सर पॉलिटिकल बातें तो होती रहती हैं सर्दी आने वाली है आप वजीर मुमलिकत के पेट्रोलियम के गैस का बदतरीन दौरान आने पर और ने पहले करनी जाती है परसों के दिन मंत्री इजाफी एनर्जी के हवाले से उसमें भी किसी ने दिलचस्पी जाहिर नहीं की और जीरो पे दी तो सर क्या प्लान है हुकूमत का आवाम को सर्दियों में गैस के हवाले से बिजली देना है कुछ जी, जितनी गैस हमारे पास पिछले साल थी उतनी गैस का हसूल हम कर चुके हैं। इस वजह से मैंने पहले भी आपके सामने बहुत मर्तबा आके ये बात की कि हमने $2 पे नहीं खरीदी, 4 पे नहीं खरीदी, 10 पे नहीं खरीदी, आज 40 पे नहीं मिल रही, क्योंकि है ही नहीं। आपने खुद ही बता दिया कि बिड्स तो हो रही हैं यके बाद दीगरे, मगर कोई गैस हो तो फिर गैस मिले। क्योंकि पिछले साल जब यूरोप खरीद रहा था ये गैस, और हम जिस जिस मुल्क में गए हैं वहां पे उन्होंने यही कहा है कि जब यूरोप खरीद रहा था ये गैस तो आप क्या सोए हुए थे। लेकिन इस सब के बावजूद, ये तो हैं वो मुसीबतें, लेकिन अब तो जिम्मेदारी हमारी है। तो हमने जितना हमारे पास पिछले साल गैस हमें जितनी चाहिए थी उतनी गैस का हमने इंतज़ाम कर लिया है। इस वक्त हम एक पूरा मौसर प्लान बना रहे हैं जिसके तहत इंशाअल्लाह पिछले साल से ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। 4 महीने के बाद हम पूरी तरह से तो गैस के मसाइल हल नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत जल्द हम उस पूरे प्लान का ऐलान करेंगे जिसके तहत पाकिस्तान खुद कफील हो जाएगा 3 से 4 साल में एनर्जी में। ये तमाम बातें जो आप सुन रहे हैं, इंशाअल्लाह हम गैस डेफिसिट मुल्क से गैस सरप्लस मुल्क के अंदर पहुंच जाएंगे 3 से 4 साल में इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने मौका दिया। इंशाअल्लाह हम बिजली की और तवानाई की कीमत जो भी है उसमें मुअस्सर कमी लाएंगे। उसमें बड़े अहम और सख्त फैसले हमें करने पड़ेंगे, लेकिन इस वक्त वजीर आजम साहब सपोर्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप इनोवेटिव तरीके सामने लाएं। कुछ ज़ेरे बहस हैं, इस वक्त मुनासिब नहीं होगा कि मैं आपके सामने रखूं, मगर उनके तहत इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में तवानाई की कीमत भी कम होगी और इंशाअल्लाह 3 से 4 साल में पाकिस्तान बिजली और तवानाई में खुद कफील भी होगा। और ये आपको याद हो, मैं दोबारा याद करवा दूं, 2013 में भी हमने यही कहा था और आपसे वादा किया था कि 2013 में वादा किया था कि 4 साल बाद इंशाअल्लाह ये लोड शेडिंग हम खत्म कर देंगे, और हमने वो लोड शेडिंग खत्म कर दी थी। हमने 12,000 मेगावाट इजाफी बिजली ग्रिड में डाल दी थी। ये नहीं कहा था डालेंगे, डाल दी थी। हमने 1.2 बिलियन क्यूबिक फुट के LNG के कारखाने लगा दिए थे। ये नहीं कहा था लगा देंगे, लगा दिए थे। हमने कॉन्ट्रैक्ट LNG खरीदने के कर लिए थे, ये नहीं कहा था कि कर लेंगे। तो इंशाअल्लाह उसी यकीन के साथ अल्लाह का अगर फजल हुआ तो इंशाअल्लाह इस मर्तबा भी हम, जो आपने सवाल पूछा है बड़ा अहम है, इन सर्दियों में भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि पिछले साल के मुकाबले में बेहतर हमारे हालात गुजरें। मगर आने वाले वक्त में अगर अल्लाह ने मौका दिया तो हर साल बतदरीज जो है ये जो घटाव है हमारी बिजली का, ये कम होता जाएगा और इंशाअल्लाह कीमत भी। इनके जी किस हवाले, सॉरी मैंने सुना जी। मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने तो आपसे पूछा है कि कोई शख्स जो ये सब करता है, अमानत के तौर पे उसको राज दिया जाता है मुल्क का, जिस पे उसने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कसम खाई होती है कि मैं इस राज की हिफाजत करूंगा। मैंने तो सवाल पूछा है कि जब वो पर्चा लहराए, उस राज को लोगों पे अफशा करे और वो राज जो वापस लॉकर में जाना था उसको बोले कागज का टुकड़ा था, कहीं रख गया, भूल गया, गुम हो गया, वो अमीन है। मैंने ये नहीं कहा कि वो नहीं है, मैंने तो सवाल पूछा है आपसे। ये आप कह रहे हैं नहीं, कोई मजबूरी नहीं और कार्रवाई हो रही है। नैब में भी केसेस जा रहे हैं और मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं। असल में आपको आदत ये पड़ चुकी है, आपका मतलब आप नहीं है, माफी चाहता हूँ, ये मत समझिएगा। हमें आदत ये पड़ गई हुई है पिछले 4 साल में कि किसी की गाड़ी में 22 किलो हेरोइन रखो, रात को उठा लो, उसके बाद मौत की काल कोठरी में डाल दो, उसके बाद 1.5 साल उसको वहीं रखो, उसके बाद अगर कुछ ना निकला तो ना निकले, पकड़ तो लिया। तो आप कह रहे हैं आप उसी तरह क्यों नहीं पकड़ रहे, ये कह रहे हैं आप
کہ وہ جو پرانا طریقہ تھا کہ ایک باپ کے سامنے آ کے رات کو 2 بجے اس کی بیٹی کو اس کی موجودگی میں ہسپتال میں ہتھکڑی لگا کے گھسیٹ کے لے جاؤ، تو بھائی آپ کیوں نہیں کر رہے؟ اس وجہ سے کہ ہم ایسا نہیں کرتے، تو نہیں کر رہے. قانون وقت چاہیے، قانون کو، قانون وقت لے. ادارے کام کر رہے ہیں، ثابت ہوگا، پکڑنے کا وقت آئے گا تو ضرور پکڑ لیں گے. اگر اس سے پہلے کوئی قانونی طریقہ کار ہوگا ان کا ضمانت ومانت لینے کا یا کارروائی مکمل نہیں ہوئی تو ان کو بھرپور موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی قانونی پیروی کریں اور ثابت کریں کہ وہ بے قصور ہیں. یہ ہو رہا ہے. مگر پرانی روایات کی کیونکہ برعکس ہے تو آپ کو عجیب سا لگ رہا ہے کہ پکڑتے کیوں نہیں. بھائی کہنے سے تو نہیں پکڑتے نا. ہماری ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری جو ہے وہ ایل این جی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم کمپیٹیٹیو نہیں ہو سکتے امپورٹڈ ایل این جی، تو کیا ان کو ڈومیسٹک گیس آپ پرووائڈ کریں گے یا ان دونوں سے؟ اگر فگرز کہہ کرتا جی دیکھیے میں آپ کو دونوں کمپنیوں کی صورتحال تقریباً ملتی جلتی ہے. میں آپ کو ایک کے حالات بتا دیتا ہوں، ایس این جی پی ایل کے بتا دیتا ہوں. ایس این جی پی ایل کے پاس اس وقت کل ملا کے 680 MMCFD گیس. اسلام آباد میں وزیر مملکت پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. مصدق ملک کا کہنا تھا کہ مریم نواز کے کیس کا فیصلہ کیا ہے. عدالت نے پوچھا مریم نے کس چیز کی معاونت کی. عدالت بارہا نیب سے ثبوت پیش کرنے کا کہتی رہی. ان کا کہنا تھا کہ ریاست کا وزیر اعظم اگر راز محفوظ نہ رکھ سکے تو اسے صادق اور امین کہیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ اپنے ملک کے خلاف سازش کرنے والے کو صادق اور امین کہیں گے.